اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ مل گیا 36 نمبر آیت سورہ نور اینڈ سے شروع ہو رہا ہوں۔ فی بیوت، بیتن کی جمع بیوت ہے، فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو گھر سے مراد کیا ہوگا؟ مساجد، مسجدیں۔ ترجمہ ہم کریں گے فی بیوت اذن اللہ، اللہ کے گھر مسجدوں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، یہ کہ تم بلند کرو، ویذکر اور ذکر کرو، ان ترفع یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، کس میں؟ فی بیوتن، اس کے گھروں میں، اسمہ اس کے نام کا، اسی کے نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ اس کے لیے تسبیح کی جائے، فیہا اس میں، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، صبح اور شام اسی کا نام ہو، اسی کے نام کی تسبیح ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رجال ایسے آدمی ہیں، مرد ہیں، لا تلہیہم نہیں ان کو غافل کرتی، تجارت ان کی تجارت، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، یعنی یہ اللہ کے ولی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مومن ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، سست نہیں کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن ایسے دن سے، تتقلب جس میں الٹ پلٹ ہوں گی، پھیر دی جائیں گی، فیہ جس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہوں گی، یعنی اس کی ہیبت سے، پریشانی سے، نام اعمال ملنے کی وجہ سے۔ لیجزیہم اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان کو جزا دے، احسن اس سے زیادہ اچھی، ما عملو جو وہ عمل کرتے رہے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلی اپنے فضل سے، یعنی جو انہوں نے عمل کیا تھا، جو کوشش کی تھی، اس عمل سے اچھا بدلہ اور اس جزا سے ڈبل زیادہ جزا اپنی رحمت سے، فضل سے۔ واللہ اور اللہ رب العزت، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، بغیر حساب و کتاب کے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں، فی بیوت اذن اللہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھروں میں، ان ترفع یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور اس کا ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، یسبح لہ اور اس کے لیے ہی تسبیح بیان کی جائے، فیہا ان گھروں میں، بالغدو والآصال صبح اور شام، غدو صبح کے وقت، والآصال اور شام، صبح و شام سے مراد یعنی 24 گھنٹے، جب بھی اللہ کے گھر میں ذکر ہو تو اسی کے نام کا ہونا چاہیے۔ رجال ایسے مومن لوگ ہیں، لا تلہیہم نہیں ان کو غافل کرتی، تجارت کوئی بھی تجارت، ولا بیع نہ کوئی خرید و فروخت، ان کی اپنی تجارت ہو یا کسی اور کی تجارت میں وہ حصہ لے رہے ہوں یا گزر رہے ہوں، تو ان کو خرید و فروخت تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے،
یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں الٹ پلٹ ہوں گے دل اور آنکھیں۔ لیجزیہم اللہ، لام کیا اس کو کہتے ہیں وجہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ لیجزیہم اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان کو جزا دے گا، احسنا اس سے زیادہ اچھی، ما عملو جو وہ عمل کرتے رہے، وَيَزِيدَهُمْ اور مزید بھی ان کو دے گا، یعنی زیادہ دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق اور اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے گھر مساجد کا ذکر کیا ہے۔ مسجد کی فضیلت ہر مسلمان کے علم میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت کے باوجود بھی ہم مسجد سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات اللہ نے کی ہے کہ میرے گھر میں میرا ہی ذکر کیا جائے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مراد کیا ہے کہ غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل، کوئی کام، کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی بھی بے ادبی ہو اور اس کے گھر کی بھی بے ادبی ہو۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا ذکر، کوئی بھی ایسی بات جو غیر مہذب ہو، غیر مناسب ہو، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف انسان کو ترغیب دلائے، تو وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ صبح و شام اس کے نام کا ذکر۔ اچھا، اللہ نے پہلے کہا ہے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کے نام کا صبح و شام، یعنی بلند بھی کیا جائے، ذکر بھی کیا جائے۔ پھر آگے تسبیح کہہ دیا ہے، تو دو تین باتیں الگ الگ ہوگی۔ پہلے جملے سے مراد یہ ہے کہ ذکر سے مراد، اس کے نام سے مراد یہ ہے کہ اذان، کہ جو اللہ کا گھر بنا دیا گیا اسے بے آباد نہیں ہونا چاہیے، غیر آباد نہیں ہونا چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے، اذانیں ہونی چاہیے۔ اذانیں ہوگی تو جماعت ہوگی نا، اذان ہی نہیں ہوگی تو اس میں جماعت کب ہوگی؟ تو یہ سب بھی تسبیح کہہ دیا، تسبیح سے مراد نماز بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں، یعنی دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا، اذان بھی ہو، نماز بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، ذکر اذکار بھی ہو، وعظ و نصیحت بھی ہو، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے پوری آیت میں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ ایسے آدمی جو نیک ہیں نا، مومن ہیں، ان کو دنیا کی کوئی بھی چیز غافل نہیں کر سکتی۔ وہ پڑھائی ہو، وہ تجارت کاروبار ہو، وہ لین دین ہو، وہ اٹھنا بیٹھنا ہو، دوستی یاری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کو غافل نہیں کر سکتی کوئی چیز۔ اچھا، اب اس کا دوسرا معنی مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے، ہر جملے کا مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے، کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں غافل کرتی ہیں وہ مومن نہیں۔ کیا خیال ہے؟ مومن کی تو صفت ہے کہ اسے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، سست نہیں کر سکتی۔ اور جو غافل ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ان الصلاۃ کانت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی فحاشی کو نماز روک دیتی ہے۔ اب جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی فحاشی کرتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز میں کمی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہو رہی، وہ نماز پڑھی نہیں جا رہی۔ بالکل یہاں وہی معنی کہ مومن کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ غفلت میں ہے نماز سے، زکوٰۃ سے، تجارت کاروبار کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے، تو پھر گویا کہ وہ مومن نہیں بنا۔ مومن اور غافل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کے علاوہ کسی نے جنت میں نہیں جانا، صرف مسلم نے جنت میں نہیں جانا، مومن نے جنت جانا۔ مسلم کا نے صرف کلمہ پڑھ لیا، باقی اپنی مرضی سے گزارتا ہے۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ان کی صفت بیان کر دی کہ تجارت کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں، ان کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہاں تجارت و بیع نکرہ لفظ بولا ہے۔ نکرہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عام ذکر، خود تجارت کر رہا ہے پھر بھی کوئی اور تجارت کر رہا ہے اس کے ساتھ، پھر بھی یہ کسی کا پارٹنر ہے، یا تجارت کاروبار ہو رہی ہے، بازار سے گزر رہا ہے
تو وہاں بھی اس تجارت کو بھی دیکھ کے نماز کا ٹائم سے وہ غافل نہیں کرتی، اپنی نماز وقت پہ پڑھتا ہے، قرآن وقت پہ پڑھتا ہے، سارے معاملات وقت پہ کرتا ہے، اسے وہ کوئی غافل نہیں کرتی کوئی چیز۔ تو تیسری بات کیا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ، دو وجہ سے عبادت ہوتی ہے ہمیشہ، خوشی کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، اور یہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے دکھلاوا، ریاکاری، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ کیسے عبادت ہوتی ہے؟ جنت کے حصول کے لیے، کہ اللہ نے یہ حکم دیا، میں اللہ کے حکم خوشی سے قبول کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں خوشی سے اس کو قبول کر رہا ہوں۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ تو دونوں وجہ سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا، یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، دل جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوں گے، برا حال ہوگا کہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، اب کیا ہوگا؟ اتنی پریشانی والے دن ہوگا۔ اس کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ ان کو دنیا کی جو کوئی چیز غافل نہیں کرتی، کوئی چیز غافل نہیں کرتی، لہذا وہ تیاری کے لیے یعنی عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو آدمی اتنا محتاط ہو، غفلت نہ کرنے والا ہو، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان سے کہہ دیں کہ تمہارا اللہ جو ہے نا تمہیں تمہارے عمل سے زیادہ اچھا اجر دے گا۔ مثال کے طور پر نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو ہم نے ایک نماز پڑھی ہے تو اللہ نے کتنی کا ثواب دینا ہے؟ 25 کا یا 27 کا اجر دینا ہے۔ عمل تو ہم نے ایک نماز کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا کیا، اللہ اس سے زیادہ، عمل سے زیادہ اچھا خوبصورت اجر اللہ دے رہے ہیں۔ اچھا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ کیا ہے؟ وضو کیا، وضو کرنے سے گناہ ہی معاف ہو گئے۔ قدم چل کے آئے، جتنے قدم چل کے ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ عمل ایک کیا، نماز ایک پڑھی ہم نے، صرف وضو کیا، فرض کے لیے وضو ضروری تھا، وضو کیا ایک، نماز پڑھی ہے، دو عمل کیے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اجر کتنا مل گیا ہے؟ یعنی عمل نہ ہونے کے برابر ہے اور اجر کتنا اچھا ہے۔ اور وضو کرنے کی فضیلت بھی ہم نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، کہ وضو کر کے جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہوں، آنکھوں کے گناہ معاف، ناک کے گناہ معاف، زبان کے گناہ معاف، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں کے گناہ معاف، سر کے، کانوں کے، جیسے جیسے کرتا جائے گا سارے جسم کے اعضاء کے گناہ اللہ معاف کر۔ یعنی عمل ایک کر رہے ہیں، اجر کتنا اچھا ہے، کتنا زیادہ اللہ دے رہا ہے، اور یہ اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اچھا، یہاں اللہ نے یہ جو آخری بات کی ہے، اس کا پچھلے پورے کسی جملے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کوئی بنتا ہے؟ ایک طرف اللہ کے گھر کی ذکر ہو رہا ہے، عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، اذان کا، نماز کا، اس کے ساتھ نہیں بنتا، میں یہ الگ ہی بنتا نا، وہ تو اس کا ذکر کر دیا نا، وہ اس کے عمل کو غافل نہیں کرتے جہاد وغیرہ۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تم اگر عبادت اس رب کی کرتے رہو گے، شکر ادا کرتے رہو گے، تو وہ تمہیں رزق کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ وہ اس کے ساتھ تعلق تو تب ہو نا کہ ایک بندہ تجارت کرتا ہی نہیں، نوکری کر رہا، تجارت تو نہیں کر رہا نا، کوئی اور کام کر رہا، تجارت تو نہیں، خرید و فروخت تو نہیں کر رہا، اب اس کو وہ تو اس میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایکسٹرا بات اللہ نے کی ہے کہ تم اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے کرتے رہو، اللہ تمہاری رزق کی پریشانی ختم کر دے گا، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب تم اگر تمہیں تجارت جو خرید و فروخت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تم مطلب کیا ٹینشن لے رہے ہو؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ تجارت اور خرید و فروخت کی خوف اور ڈر کی وجہ سے تم عبادت میں غفلت کرنا شروع کر گئے، تو اللہ کہتے وہ غفلت چھوڑ دو، میں رزق کا خود ذمہ دار ہوں۔ تو بہرحال اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔